اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بندگی کے تقاضے۔ دیکھیں، تقاضے بات ہماری گزشتہ نشست میں جاری تھی کہ انسان ایک دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ کو میں گزشتہ نشست میں کہہ رہا تھا، تو ایک دھوکہ انسان کو لگ جائے تو پھر جو ہے وہ اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی۔ اب دنیا کی زندگی تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ گرمی ہے، پنکھے نہیں ہے، پنکھا ہے کولر نہیں ہے، کولر ہے اے سی نہیں ہے، یہی ہم سوچتے رہتے ہیں نا۔ پھر سردی آ گئی، گرم کپڑے چاہیے، وہ نہیں ہے، اور چھت ٹپک رہی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو وہ ضروریات کی چیزیں بتا دی، لیکن اسی ضروریات کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ پیسے نہیں ہیں، اب پیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، اور یعنی یہ ساری چیزیں اگرچہ ضرورت تو ہیں، اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے، اور انہی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، اپنے مقصود کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو چلے ہیں، اور وہ ہے ظاہر کا دھوکہ۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ذرا بتا بھی دوں نا کہ اگر آپ خود جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے ظاہر کا دھوکہ لگا ہے کہ نہیں لگا، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں۔ اگر دنیا اور ظاہر آپ کو پریشان کر رہی ہے کہ بھئی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، اور یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، اگر دنیا ہی آپ کی سوچوں میں ہے اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں اگر وہ مٹیریل تک محدود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ آپ کی اندر جو ہے وہ ذہن میں دنیا ہی ہے، آپ نے ایک دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب آپ کی ساری پریشانیوں کا تعلق مٹیریل سے ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو اپنی حقیقت پہچاننا ہوگی سب سے پہلے، یعنی بات یہ ہے آپ کو اپنی حقیقت کو جان کے جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہوگی، اور اپنے اوپر ایمان لانا ہوگا، اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ آپ کا تو اپنے اوپر یقین ہی نہیں، آپ نے تو اپنے ظاہر پر یقین کر لیا ہے، تو اب ظاہر آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ اور اللہ کی یاد، یہ ہمارا پھر موضوع ہی نہیں رہتا، یعنی اللہ کی یاد کو ہم بھلا کے، یعنی جو انسان ظاہر کے بارے میں پریشان ہے، یقیناً اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں اور آہستگی سے کہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جذباتی رو میں بہہ گیا ہے۔ جو انسان ظاہر کے بارے میں پریشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے۔ اب جب اپنی حقیقت سے آپ غافل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اللہ کی یاد کو بھلا دیا۔ آپ نے اپنے آپ کو اگر بھلا دیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کی حقیقی یاد سے غافل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے قرآن میں، لیکن وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کوئی بھی معنی لے۔ تو اگر اللہ کو بنیادی طور پہ تو ہمیں اللہ کو یاد کر کے، بلکہ اچھی طریقے سے اس کو یاد کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے،
اور یاد میں تسبیح والی یاد نہیں کہہ رہا، حقیقی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ ضروری بات ہے۔ میرے لیے اتنی لمبی چوڑی کائنات پیدا کی، پھر دنیا اور دنیا میں یہ ساری نعمتیں۔ آپ کوئی بھی ہانڈی پکاتی ہیں تو ایک بٹن دباتی ہیں تو ہوا جو ہے آگ بن جاتی ہے۔ ہوا کو آگ کس نے بنایا بھائی؟ یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں نا؟ ایک بٹن دبائیں، ہوا نکلتی ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی یاد کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر ظاہر آپ کی سوچوں پر محیط ہے تو آپ کو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے علاج کی ضرورت ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ کی یاد کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ آپ اپنی حقیقت کو دیکھیں، میری حقیقت ہے کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے دنیا میں اپنے وجود کا مقصد تلاش کرنا ہوگا، اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے کرنا کیا ہے۔ چند دنوں بعد تو زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور سب کچھ میں نے یہاں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ گھر میرا ہے، وہ پلاٹ میرے ہیں، وہ بنگلے میرے ہیں۔ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، سب کچھ آپ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائیں گی ہاتھ دھو کے۔ وہ جو کچھ تھوڑا سا میل کچیل ہے وہ بھی، جو غسل دینے والے ہیں وہ بھی صابن سے دھو دیں گے۔ وہ میل بھی جانے نہیں پائے گا آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال یعنی میں آپ سے بات کر رہا تھا دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دھوکے میں پڑے ہوئے اس لیے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دنیا کی چک و چوند نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چمک جب آپ کی آنکھوں پہ لگتی ہے تو آپ کو چمک کے سوا پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ سورج کو دیکھنے لگے نا، یعنی سورج بالکل سامنے، تو اس کے پیچھے جو ہوگا، یعنی سورج کے علاوہ جو ہوگا، وہ اس کی شعاعیں اتنی ہوں گی کہ وہ آپ کو کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو ظاہر دنیا نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اس کی چمک نے۔ چمک ہے لیکن یہ دھوکہ ہے، چمک ہے لیکن یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اس چمک کے دھوکے میں نہ آنا پائے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دے۔ تو وہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی لڑکی ہوتی ہے تو اس کو کوئی آنٹی کہہ دیتا ہے تو وہ ذرا غصے میں آ جاتی ہے کہ آنٹی تم نے کسی کہا۔ بعض اوقات میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، مجھے کوئی ایک ریڑھی والا یہ وہ بابا کہتا ہے، میں کہتا ہوں بابا تمہارا باپ ہوگا۔ خیر وہ تو میں مذاق کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ آنٹی اپنے آپ کو کہلوانا نہیں پسند کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ آپ تو نہ بوڑھی ہیں نہ جوان ہیں، نہ کالی ہیں نہ سفید ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ لمبی ہیں نہ ٹھکنی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے آپ نے دھوکے سے باہر آنا ہوگا۔ میں ذرا مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ دھوکے سے باہر آنا ہوگا، اپنی حقیقت کو جان کے زندگی گزار۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ کے بیڈ روم میں اگر ایک سانپ ہے اور اس کی لمبائی جو ہے صرف 2 فٹ ہے، لیکن آپ نے اس کی تصویر دیکھ کے، یعنی تصویروں میں دیکھا ہوا تھا، اب آپ نے کمرے میں دیکھ لیا اور وہ انتہائی زہریلا ہے، تو آپ کیا یعنی اس کمرے میں سوئیں گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کمرے میں اگر آپ بیٹھے بھی ہیں کچھ دیر کے لیے تو آپ کو ہر وقت وہ سانپ یاد رہے گا، کہیں نکل کے آگے مجھے ڈس نہ لے، ہوگا نہیں؟
اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ ڈسنے والی چیز ہے، لیکن ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں، ہمیں تو بڑا پسند ہے یہ دنیا، اس کی مال و دولت، شان و شوکت ہا ہو ہے، تو ڈسنے والی چیز ہی ہم نہیں جانتے اسے۔ لیکن دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر خطا کی جڑ ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو بہرحال بہت باتیں ہم نے کرنی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصلاح کی، اپنی اصلاح کے لیے بہت سی باتیں سوچنی ہیں اور وہ پھر کرنی بھی ہیں، صرف سوچنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ اس دنیا کے زہر سے نہ بچے، یعنی دنیا کے زہر سے اگر آپ نے بچنے کی کوشش نہ کی تو یقیناً یہ دنیا جو ہے آپ کو ڈس لے گی، اور بہت سے اکثریت کو انہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کر رہے تھے، قرآن میں ہے وہ، انہن اضللن کثیرا من الناس، اس نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے لوگ تو بت وغیرہ کو خیال کرتے ہیں، اصل میں بت جو ہے وہ یہ دنیا ہے۔ بت کیا ہے؟ رکاوٹ ہمارے باطن کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ دنیا ہے، کہ دنیا کو ہم نے اصل سمجھ کے اس کی طرف متوجہ ہو کے آخرت کو دل سے بھلا کے اسی کے اس میں لگ گئے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں۔ ماں کو اپنے بچوں کی ظاہر کی فکر ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں کی ظاہر کی فکر ہوتی ہے، وہ خود بھی ظاہر کے طلسم میں گرفتار ہے، ظاہر۔ تو بہرحال یہ انداز فکر درست نہیں ہے، نمبر ایک، اور یہ تباہ کن ہے۔ آپ اپنی حقیقت، آپ کی حقیقت کے لیے تباہ کن ہے، اور آپ اس دن کا تصور کریں جب رب کے سامنے کھڑے آپ سب لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کی ساری تراکیب بھی بتائی تھی، بتایا بھی تھا سب کچھ۔ اولم نعمرکم، وہ ایک آیت ہے نا کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، من تذکر فیہ، جو اس میں نصیحت حاصل کرتا، وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا، مطلب اس کا ہم سے کیا مطلب تعلق ہے؟ ڈرانے والا ہوگا کوئی، ہم کیوں ڈریں؟ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اور یہ مطلب جو ہماری باتیں ہیں یہ مطلب ایک تقریر نہیں ہے میں جو کر رہا ہوں نا آپ کو، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک سوچ کی دعوت ہے، اس کو آپ سوچیں، اور کوئی سوال ہو تو پوچھیں، اور ورنہ جو طریقہ صحیح نظر آئے تو اس پر چل پڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم